سید اجاز حسین بخاری کی بیٹی بیمار ہیں، دعا کریں کہ خالق اکبر ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ نسیم خان شہانی کے لیے دعا کریں کہ خالق اکبر ان کو صحت و سلامتی میں رکھے۔ صابر حسین بخاری کے لیے دعا کریں کہ خالق اکبر ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مظاہر علی اور مستجاب اور سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ خالق اکبر ان کی عمر دراز فرمائے۔ ایک مومن کی دعا ہے کہ خالق اکبر ان کی اولاد میں سے ایک عالم دین بنائے اور ان کی آنکھیں اس کو دیکھیں۔ برادر انتظار مہدی اور دیگر ٹیم جو لوڈ سپیکر والے ان کے لیے دعا کریں کہ خالق اکبر ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ شوکت خان شہانی کے لیے بھی دعا کریں کہ خالق اکبر ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ مومنین حضرات، دربار قصر زینب سلام اللہ علیہ میں عشرہ محرم الحرام کی مجالس اعزاء سے عالی جناب علامہ محسن رضا کاظمی صاحب، جناب مولانا مرید عباس خان صاحب، جناب ذاکر اہل بیت موسیٰ خان صاحب اور خطیب آل محمد سید محمد علی نقوی اور ذاکر اہل بیت مظہر عباس صاحب بھی خطاب فرما رہے ہیں۔ مومنین ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 8 محرم الحرام دن کے ٹھیک 2 بجے بمقام امام بارگاہ امام مہدی نر ٹیلی فون ایکسچینج منڈی ٹاؤن بکر میں مجلس اعزاء ہوگی، جس میں مولانا عاشق حسین مسکین اور مولانا غیور عباس خان و دیگر ذاکر نظام اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ مومن حضرات، حسب سابق انشاءاللہ تعالی عشرہ زینبیہ بھی 1 صفر سے 10 صفر تک قصر زینب سلام اللہ علیہ میں منعقد ہوگا، جس میں علماء کرام خطاب فرمائیں گے، اور ٹھیک 3 بجے یہ عشرہ زینبیہ شروع ہوگا قصر زینب سلام اللہ علیہ میں، جس میں ملک کے نامور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ برادر ابرار حسین خان نیشنل بینک، ان کے والد کے ایصال ثواب کے حوالے سے سالانہ مجلس اعزاء 9 محرم الحرام ان کے گھر میں کی جائے گی، جس میں مولانا عاشق حسین مسکین و دیگر ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین حضرات، مومن حضرات، جو برادران نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، انسان ہے بندہ بھول جاتا ہے، تمام مومنین اور حاضرین اپنی اپنی مشکلات کے حل ہونے پر بلند تر صلوات۔ جو مومنین اور مومنات حاضرین میں سے بیمار ہیں یا ان کے کچھ لگتے بیمار ہیں، خالق اکبر سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ نبی سے پیار کرے اور علی سے بغض رکھے، نبی سے پیار کرے اور علی سے بغض رکھے، وہ مسلمان جی رہا ہے کافروں کی طرح۔ جناب برادر عجب قدوس نواز شہانی کے لیے دعا کریں کہ خالق اکبر ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ملک مظفر بڈوال
کی بھی کچھ مشکلات ہیں، خالق اکبر سے دعا ہے کہ ان کی خدا مشکلات دور فرمائے۔ میں جناب علامہ محسن رضا کاظمی صاحب سے ملتمس ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھیں سارے حضرات مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناکبہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعة الحسین، واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ درود بر عظمت حسین۔ دعا ہے رب دو عالم سے مالک کائنات ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے ذمہ حاضرین کے ذمہ جو دعائیں ہیں مومنین کی خدا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی میسم کی والدہ بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی ہمشیرہ کربلا جانے کی خواہشمند ہیں، خدا انہیں زیارت کربلا سے مشرف فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں جو کربلا معلیٰ کی زیارت کے خواہشمند ہیں، میرا اللہ سب کو کربلا کا زائر بنا، میرا اللہ جو جا چکے ہیں انہیں بار بار کربلا کی زیارت کروا، خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین کے بچے نوجوان حصول علم میں مشغول ہیں انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، تمام دینی اور دنیاوی امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سچا سچا اہل بیت کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، ایام عزا گزر رہے ہیں جی بھر کے عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی دعاؤں کو استجابت کی منزل تک پہنچائیے، سہارا درود کا لیجئے، صلوات۔ نعرہ رسالت، نعرہ
یہ سوالات کافی ہیں. اب میرا چونکہ موضوع اب الگ ہے، اگر میں ان سوالات کے جوابات تفصیل سے دوں گا تو میں اپنا موضوع نہیں پڑھ سکوں گا. البتہ مختصر ایک جملے میں جواب دیتا جاتا ہوں، پھر میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین اس نظام کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے، سسٹم کا نام ہے. مذہب ذہبہ عربی میں کہتے ہیں چلنا، ذہبہ وہ گیا، جیسے قاتلہ وہ قتل ہوا، تو اگر مقتل کہیں گے تو اس کا مطلب ہے قتل ہونے کی جگہ. کاتبہ اس نے لکھا، لیکن جب مکتب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لکھنے والی جگہ. اگر ذہبہ کا مطلب ہے جانا وہ گیا، تو مذہب کا مطلب ہے وہ راستہ جہاں چلا جاتا ہے. دین اور مذہب میں آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا. دین اس نظام کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ ترین اسلام جو ہے وہ دین ہے. اب اس دین تک پہنچنے کے لیے ہر کسی نے راستے مختلف بنائے ہیں. یہ جس راستے پہ چل کے ہم اس دین تک پہنچ رہے ہیں اسے مذہب کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ مذہب جانے کا راستہ، دین وہ منزل جہاں تک ہم نے جانا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. کچھ مومنین نے محبت کا اظہار فرمایا ہے، میرے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں. خدا آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور بہت شکریہ مالک بزرگوں کی دعائیں قبول فرمائے، اور میرے نوجوانوں کو ہم سب کو ایک دوسرے کا بازو بن کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اپنے گھر میں علم لگانے کے خواہش مند ہیں، خدا ان کی اس خواہش کو قبول فرمائے. دوسرا جو بکر کے حوالے سے کلی طور پہ یہ میرے سامنے ایک لمبی فہرست آئی ہے، اس میں جو میں ایک جملے میں پورا پیج پڑھ دوں تو وہ یہی ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے ہی بات کی گئی تھی، اور واقعاً ایسا ہے. انشاءاللہ میں مجلس کے دوران یہ بات کر دوں گا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے، شروع کی جائے گفتگو. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی دینے والا اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، خالی اللہ نہیں، ایک اور ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ میری رسالت کی گواہی دے گا. وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب یہ جو ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس سے مراد رسول نہیں ہے، کیونکہ رسول تو خود فرما رہے ہیں. اس سے مراد اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. یہ کوئی تیسری ہستی ہے جو نہ اللہ ہے نہ مصطفیٰ ہے. یا پھر آپ ہمیں اس کا نام بتا دیجئے، یا پھر ہم سے پوچھئے. خدا کی قسم پوری کائنات میں اللہ اور نبی کے بعد جو ساری کائنات کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. جزاک مہربانی. ابتدائی حصہ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یقول الذین کفروا لست مرسلا. یہ بات کل ہو گئی، آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں. قل کہہ دیجئے کفا، میرے لیے کافی ہے. پہلے مجھے کافی سمجھانا پڑے گا. کافی کسے کہتے ہیں؟ میں الحمدللہ بکر میں میرا آنا جانا ہے، اور یہ غالباً اس عزا خانے میں میرا دوسرا سال ہے. مثال دے رہا ہوں، میں بانیان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تنظیم پاسداران امام مہدی علیہ السلام، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ سارے اس تنظیم کے اراکین جو تھے موجود تھے، میں بھی پاس موجود تھا. کافی سمجھانے لگا. باتوں باتوں میں میں نے سنا کہ یہ فیصلہ کر رہے تھے، ماشاءاللہ ہمارے پاس اجتماع کافی ہوتا ہے
تو یوں کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو سبیل ہم نے لگانی ہے اور جو لنگر تقسیم کرنا ہے، لنگر کے لیے ہم 50 دیگیں پکوا لیتے ہیں. جتنا مجمع ہے اس حوالے سے کتنی دیگیں؟ 50. میں نے شفقت بھائی سے عرض کیا کہ شفقت بھائی 50 نہ کریں، 45 کر لیں. انہوں نے مجھے کہا نہیں شاہ صاحب 45 سے گزارا نہیں ہوگا. میں نے کہا چلے 55 کر لیں. کہنے لگے نہیں 55 کی ضرورت نہیں، 50 کافی ہیں، 50 کافی ہیں. 45 پہ گزارا نہیں، 55 کی ضرورت نہیں. کافی اس کو کہتے ہیں کم ہو تو گزارا نہیں، زیادہ کی ضرورت نہیں. نبی نے فرمایا میرے لیے اللہ کافی اور علی کافی. اس کا مطلب ہے اللہ اور علی نہ ہو نبی کا گزارا نہیں، اور اللہ اور علی کے علاوہ نبی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ حیدری. سمجھ آ گئی کافی کی؟ کیا کہنے آپ کے، کیا بات ہے؟ کل کفا میرے لیے کافی ہے. کون؟ باللہ، اللہ کی ساتھ. کس کام کے لیے کافی ہے؟ شہید، گواہی دینے کے لیے. بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان جو میری رسالت کی گواہی دے گا وہ میرا اللہ ہے. آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا جو وہاں سے یہاں آ کے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا؟ نہیں دیکھا. بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا. کسی نے بھی نہیں دیکھا. میرا اللہ تو نے فرمایا کہ میں حبیب تیری رسالت کی گواہی دوں گا. ہم نے تو تجھے دیکھا نہیں کہ تو وہاں سے یہاں آیا ہو اور آ کے تو نے گفتگو کی ہو. آواز توحید آئے گی. محسن کاظمی جہالت سے کام نہ لے. جو وہاں سے یہاں آئے یہاں سے وہاں جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کون پہنچا کون نہیں پہنچا. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ زمین پہ آ گیا یا زمین سے اللہ آسمان پہ چلا گیا، وہ اللہ نہیں ہوتا. جو ایک وقت میں ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو. جب وہاں سے یہاں آ رہا ہے تو کیا مطلب وہاں نہیں؟ جب یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو کیا مطلب یہاں نہیں؟ اسے توحید کا عقیدہ نہیں کہتے. تشیعوں میں عقیدہ توحید یہ ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اپنی قدرت سے جو ہر جگہ موجود ہے اسے اللہ کہتے ہیں. اسے اللہ کہتے ہیں. یہ کہاں سے بات نکال دی کہ اللہ زمین پہ آ گیا؟ اچھا اللہ زمین پہ آ گیا تو آسمان پہ اللہ نہیں ہے؟ عقیدہ توحید کی حفاظت کیجئے. ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب پہ حرف آتا ہے. ایسی بات نہیں کرنی. اچھا اللہ یہ تو پھر ہو گیا فیصلہ کہ تو وہاں سے یہاں نہیں آیا. اللہ وہاں سے یہاں جب ہر جگہ موجود ہے. اچھا جب موجود تھا موجود ہے تو کیا اللہ کو کسی نے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا؟ جب موجود. پریشان تو نہیں ہو رہے آج؟ پریشان نہیں ہونا. ایک خیبر شکن کی ذات پہ تھکن شکن صلوات پڑھی ہے. سار اٹھائیں. اللہ نے گواہی دی ہو اور آپ نے دیکھا ہو ایسا نہیں. میرا اللہ تو نے فرمایا میں تیری رسالت کی گواہی دوں گا، لیکن ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا کہ تو نے نبی کی نبوت رسول کی رسالت کی گواہی دی ہو. تو ہمیں اب کیسے پتا چلے گا کہ تو گواہی کیسے دیتا ہے؟ یہاں تو نے کہا میں گواہی دوں گا، اب گواہی کیسے دے گا؟ آواز آئے گی میں خود ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کرتا. میں نے ایک کتاب بھیجی ہے، اس کا نام ہے قرآن. اول تا آخر جو کچھ اس میں ہے وہ میرا کلام ہے. وہ سر اٹھائیں، میں نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو کچھ اس کتاب میں ہے، جو بھی تمہاری نظر کے سامنے آیت آ جائے سمجھ جاؤ وہ میرا کلام ہے. یہی تو وجہ ہے معصوم نے فرمایا تھا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. آئے ہائے 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 قرآن پڑھتا ہوں.
پتہ کروائیں گے کہ اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی کہاں کہاں دی ہے۔ یہ ہے منکرین رسالت، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اب یہ کریں گے اعتراض رسالت پہ، یہ دے گی گواہی رسالت پہ۔ کون سے اعتراض؟ انہوں نے کہا انک لمجنون، تو مجنون ہے۔ اس نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ اس نے کہا انک لمن المرسلین، ہم نے تمہیں رسولوں میں سے بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا یہ شاعر ہے مجنون، یہ شاعر ہے دیوانہ ہے۔ اس نے فوراً گواہی دی ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ یاسین میں۔ انہوں نے کہا قالوا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانے بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یہ کتاب فوراً بول اٹھی ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، تم سے پہلے بھی ایسے رسول آئے ہیں جو کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ یہ کر رہے ہیں اعتراض، یہ دے رہی ہے گواہی رسول کی رسالت پہ۔ گویا یہ کتاب گواہی نہیں دے رہی، حقیقت میں اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ایک پڑھوں اعتراض ان کا بھی اور گواہی پڑھوں اس کی بھی۔ انہوں نے مل کے کہا تیرا بیٹا کوئی نہیں، واپس چلے گئے، نسل ختم ہو گئی۔ اس نے فوراً کہا ان کی فکر نہ کر، انا اعطینا الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ شکریہ، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ یہ منکرین رسالت اعتراض کرتے گئے، اللہ کی کتاب گواہی دیتی گئی۔ اور سورہ کوثر کیا کہنے، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا نہیں، دنیا کی نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے، تیری نسل چلاؤں گا بیٹی سے۔ کائنات میں ہر کسی کی نسل ختم ہو جائے گی، جہاں بھی چلے جاؤ گے ایک ہی آواز آئے گی، میں بخاری سید، میں نقوی سید، میں کاظمی سید، میں رضوی سید، میں عابدی سید، میں حسنی سید۔ پتا چلا دنیا میں کسی کی اولاد رہے یا نہ رہے، اولاد زہرا کل بھی زندہ باد، پھر اب بھی زندہ باد۔ اور بی بی کی اولاد کی دو قسمیں، ایک ہے عام اولاد، ایک ہے خاص اولاد۔ جو عام ہے وہ گناہگار ہے، جو خاص ہے وہ معصوم ہے۔ انہوں نے تانا دیا تھا دین مٹے گا، نبی نے دین کی بقا کے لیے فاطمہ کو بھیجا۔ آج اگر دنیا میں تیری کانوں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا آ رہی ہے، محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، یہ تیرے میرے وجہ سے نہیں، یہ کوئی فاطمہ کا بیٹا ہے جو غیبت کے پردے میں موجود ہے۔ یہ اس کے صدقے میں ہے، یہ اس کے صدقے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں ایسے نہیں، اپنے امام وقت کے ظہور کی تاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، امام کی خوشنودی کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ سمجھ آ گئی؟ وہ کرتے تھے اعتراض، قرآن دیتا تھا گواہی۔ اور سورہ کوثر کے بھی کیا کہنے، ایسے ایسے مقامات پہ اس سورت نے محمد کی رسالت کو بچایا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مشرکین مکہ، آپ جانتے ہیں کہ عرب جو قوم تھی وہ اپنی زبان پہ بڑا فخر کرتی تھی، اور جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں عرب ادب اور شاعری میں اپنا ایک نام رکھتے تھے اور غیر عربی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ان کے درمیان شعر و شاعری کے، ادب کے، نظموں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ شاعر حضرات اپنی اپنی شاعری اور اپنی اپنی نظمیں لٹکایا کرتے تھے۔ پھر ان کا آپس میں ہوتا تھا مقابلہ،
جس کی شاعری نمبر اول پہ ہوتی، جو زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی، اس کا کلام رہتا، باقی اتار دیے جاتے۔ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا امراء القیس، یہ اپنی شاعری پہ بڑا ناز کرتا تھا اور ہمیشہ اسی کی شاعری دیوار کعبہ پہ لٹکی رہتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ محمد کو تانا دیا، تو شاعر ہے، یہ جو قرآن تو ہمیں سناتا ہے یہ شاعری ہے۔ نبی نے کیا وہاں سے رابطہ، اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، یہاں سورہ کوثر لٹکا، اور پھر فرمایا اگر یہ شاعری ہے تو میں 3 شعر 3 مصرے لکھتا ہوں، چوتھا مصرع بنا کے دکھا۔ جب اس نے دیکھا لکھا ہوا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھتا رہا میں اس میں سے کوئی نقص نکالوں۔ اس نے سوچا اگر جملہ خبریہ ہو تو انشائیہ، یہ جملہ وہ سمجھے گا جو کم از کم عربی گرامر جانتا ہے، اگر جملہ خبریہ ہو تو انشائیہ نہیں ہوگا، انشائیہ ہو تو خبریہ نہیں ہوگا۔ کیا دیکھتا ہے اس صورت میں جملہ انشائیہ بھی ہے، جملہ خبریہ بھی ہے۔ پھر اس نے کہا ایک لائن جس حرف پہ ختم ہوگی دوسری لائن اس حرف پہ ختم نہیں ہوگی۔ اب اس نے دیکھا کل کوثر وانحر ابتر، تینوں رے پہ ختم تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ رے حروف تہجی میں سے کون سے نمبر پہ آتا ہے، وہ نمبر تھا 10واں۔ پھر اس نے اپنے مہینے کی تاریخ دیکھی، وہ بھی تھی 10۔ اس نے پھر سوچا کہیں سے تو عیب نکالوں، کہیں سے تو عیب نکالوں۔ سارا دن سوچتا رہا، ساری رات سوچتا رہا، نیچے قلم اٹھایا اور لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَا هَذَا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ معجزہ قرآن ہے۔ شکریہ، مہربانی، شکریہ۔ جب سورہ کوثر محافظ رسالت مصطفیٰ بن سکتی ہے تو پھر وہ جو تفسیر کوثر ہے، پھر وہ جو مصداق کوثر ہے، پھر وہ جو نعوتی کے کوثر ہے۔ یاد رکھنا بچپن سے لے کر دم شہادت ہر موڑ پہ جو اپنے بابا کے نقشے قدم پہ چل کے رسالت کے عہدے کی وکالت کرتی رہی، اور ایسی وکالت کی باپ کو کہنا پڑا یہ بیٹی نہیں ہے، یہ باپ کی بھی ماں ہے۔ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یہ ہے قرآن مجید۔ حقیقت میں یہ اللہ کی گواہی ہے جو رسالت کے طور پہ دی جا رہی ہے۔ آگے چلیں، آج یہیں پہ گفتگو ہوگی، اگلا حصہ آیت کا کل پڑھیں گے، ٹھیک؟ اچھا بیٹھ جائیں جلدی کریں، مہربانی۔ یہ بیٹھ جائیں، بچوں کو بٹھائیں، ڈسٹرب نہ ہو۔ سامعین محترم، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، کس مہینے میں نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان میں اس کتاب کا نزول ہوا۔ میرا اللہ، چل یہ تو تم نے بتا دیا میرا خدایا کہ کتاب ماہ رمضان میں نازل ہوئی، دن میں ہوئی یا رات میں ہوئی۔ سورہ دخان میں فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
اس کتاب کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ کون سی مبارک رات تھی؟ سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ میرا خدایا پھر یہ بتا کس کے ذریعے نازل کیا؟ یہ بھی اللہ نے بتا دیا، نازل بہ روح الامین، جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ پھر یہ بھی بتا دے محمد پہ کہاں نازل کیا؟ کیا نبی کی زبان پہ نازل کیا؟ نبی کے سینے پہ نازل کیا؟ نبی کے چہرے پہ نازل کیا؟ نبی کے کانوں پہ نازل کیا؟ نبی کے ہاتھوں پہ نازل کیا؟ نہیں، فرمایا علی قلبک، تیرے دل پہ اتارا، تیرے دل پہ اتارا۔ ایک اور مقام پہ پھر اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ یہ استقلال کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتے، یہ زلزلوں کی نظر نہیں ہوتے، یہ کسی کے دھکے لگانے سے گرتے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا اگر ہم یہ قرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے نا، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ، کسی بھی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہاں اتارا؟ علی قلبک، تیرے دل پہ اتارا۔ کیا کہنے قلب مصطفیٰ کے، جس بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا۔ نہیں، پیچھے والے بیدار نہیں ہوئے، مجھے آگے چلنا پڑے گا۔ یا قرآن نازل ہوا میرے نبی کے دل پہ، قلب پہ۔ جس جگہ کوئی چیز آئے اس جگہ کو کہتے ہیں ظرف، جو چیز آئے اسے کہتے ہیں مظروف۔ یہ ہے ظرف، اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہے مظروف۔ اگر پانی ہو پاک، ظرف ہو نجس، کیا پانی پاک رہے گا؟ نہیں۔ اگر ابھی تک پانی یعنی مظروف پاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظرف بھی پاک ہے۔ قلب مصطفیٰ ہے ظرف۔ کیا بات ہے آپ کی! قرآن ہے مظروف، قرآن پاک ہے، سچا ہے، بے عیب ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ ہے۔ اس کا مطلب جو ابھی تک پاک ہے نا، یہ قلب بھی پاک ہے۔ یہ قرآن اگر بے عیب ہے نا، یہ بھی بے عیب ہے۔ قرآن لازوال ہے نا تو یہ بھی لازوال ہے۔ قرآن بے مثال ہے نا تو یہ بھی بے مثال ہے۔ قرآن ہر خطا سے پاک ہے نا تو یہ بھی ہر خطا سے پاک ہے۔ اب جاگنا، قلب مصطفیٰ صادق، قلب مصطفیٰ معصوم، قلب مصطفیٰ بے عیب، قلب مصطفیٰ ہر خطا سے پاک۔ میدان مبہلہ کا تھا، رسول نے بطول کا بازو پکڑا، فرمایا من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا۔ آؤ میں بتاؤں کہ زہرا کون ہے۔ وہی فاطمہ بنت محمد، وہی سیدۃ النساء العالمین، وہی قلبی، یہ میرا دل ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قلب مصطفیٰ صادق، قلب مصطفیٰ پاک، قلب مصطفیٰ ہر خطا سے پاک۔ فاطمہ صدیقہ، فاطمہ معصومہ، فاطمہ ہر خطا سے پاک، ہر خطا سے پاک۔ بطول کے ساتھ اگر خطا کار
استدلال سے کوئی یہ ثابت نہ کر دے کہ قرآن شیعہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ پہ نازل ہوا. نہیں، قرآن اس دل پہ ہی اترا ہے جو سینے کے اندر ہے. لیکن جو میرے نبی نے تشبیہ دی ہے کہ سیدہ میرا دل ہے، اب جیسا یہ دل ہے ویسا ہی یہ دل ہے. ممکن ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ممکن ہے کوئی جوان کہے بھائی باپ ہے، باپ تو بیٹی کے بارے میں کہہ دیتا ہے میری بیٹی میرا دل ہے، میری بیٹی میری جان ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے دل کا میوہ ہے. بھائی آپ پیار محبت میں لاڈ میں اپنی بیٹی سے کہیں میری بیٹی میرا دل ہے، میری بیٹی میری جان ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ کا کہنا اور ہے، اس کا کہنا اور ہے. کیونکہ آپ وہ بولتے ہیں جو آپ کا دل کہتا ہے، وہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے. ہاں، وہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں یہ کہا تھا، یہ رسول بول رہا ہے، باپ نہیں بول رہا. ہائے ہائے ہائے، جس کو یاد ہے یہ باپ اپنی محبت میں نہیں بول رہا، یہ رسالت بول رہی ہے. رسالت کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں. ایک جملہ اور پڑھ دوں پھر. یہ ہے میرا پورا وجود، اس میں اگر اللہ نہ کرے میرا ہاتھ کٹ جائے میں زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ بازو کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ زبان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ آنکھیں نکل جائے زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ کان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ دل رک جائے، بتاؤ، دل رک جائے، مر جاؤں گا، مر جاؤں گا. اگر قرآن ہے تو مطلب محمد ہے. جو ظرف و مظروف والی بات سمجھا تھا، قرآن ہے تو محمد ہے. فاطمہ ہے دل محمد. اگر محمد ہے تو زہرا ہے. بسم اللہ. اور دوسری یہ بھی بات سمجھیے گا، ہماری زندگی کا مقصد اور ہے، رسول کی زندگی کا مقصد اور ہے. رسول کی زندگی کا مقصد تھا تبلیغ دین اسلام. اگر تبلیغ دین اسلام ہو رہی ہے تو رسول زندہ ہے. تو اگر رسول زندہ ہے تو بطول بھی زندہ ہے. بطول اگر نظر نہیں آ رہی تو کوئی تو خون بطول ہے جو زندہ ہے، کوئی تو فرزند بطول ہے جو زندہ ہے. آج اگر دین زندہ ہے تو مہدی کے صدقے میں زندہ ہے. مہدی کے صدقے میں زندہ ہے. بسم اللہ. تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. بات مشکل تو نہیں تھی آج؟ میں سوچ رہا تھا، بسم اللہ، میں سوچ رہا تھا آج میں نے قرآن پہ گفتگو کرنی ہے، کہیں پریشان نہ ہو جائیں. اور یقین کیجئے جیسا تعلق علی والوں کا قرآن سے ہے ایسا کسی کا بھی نہیں. میں تو بس آیت شروع کرتا تھا اور آپ سمجھ جاتے تھے. ابھی تک میں نے یہی نتیجہ نکالا. میں جب انما ولیکم اللہ بھی اتنا ہی کہتا تھا، آپ کہتے تھے علی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے. میں انما شرید اللہ بھی بولتا ہی تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آیت تطہیر آ گئی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بولتا ہی تھا تو آپ کہتے تھے جو کائنات کی رحمت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. میں تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، جب میں سورہ دہر زبان پہ لاؤں تو آپ کہتے ہو علی کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے. میں وَمِنَ النَّاسِ وَمَن يَشْرِكْ بولوں تو آپ کہتے ہو شب ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی میں خریدنے والے علی کا ذکر ہو رہا ہے. اگر میں یا ایھا رسول بولوں آپ کہو گے اعلان ولایت کا ذکر ہو رہا ہے. اگر میں الیوم اکملت لکم دینکم بولوں تو آپ سمجھتے ہو دین کے مکمل ہونے یعنی علی کی ولایت کے مہر لگنے کا ذکر ہو رہا ہے. اور اگر میں سورہ منافقون بولوں آپ سمجھ جاتے ہو منافقوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر میں سورہ اعلان کا ذکر کروں آپ سمجھتے ہو اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے. سورہ کوثر بول تو آپ سمجھتے ہو شان زہرا بیان کی جا رہی ہے. جو ہے
اس قوم کو، کیونکہ ہم نے انہیں مانا جنہوں نے سر کٹوا کے بھی قرآن پڑھا، اور یہ قوم کبھی قرآن سے دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ میں آیت میں کیا تھا؟ قل کفا باللہ ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ نے اپنی جگہ پیش کیا قرآن، اور ادھر ہے علی، یعنی قرآن اور علی نبی نے بھی جاتے ہوئے دے کر گئے، بتا کے گئے، جو میری رسالت کے گواہ تھے وہی تمہارے درمیان چھوڑا۔ کیا بات ہے! انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب یعنی قرآن مجید، ایک ہے میری اطرت یعنی اہل بیت۔ ان دونوں سے وابستہ ہو گے، کامیاب ہو گے، ان میں سے ایک کا بھی دامن چھوڑا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کامیابی کی علامت ہے قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا، اور جو ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے کیا گمراہ۔ مجھے بتائیں کیا قرآن اور اہل بیت دونوں سے تعلق ہے آپ کا؟ جو قرآن لے لے اور اہل بیت چھوڑ دے وہ بھی گمراہی میں، جو اہل بیت لے لے اور قرآن چھوڑ دے وہ بھی گمراہی میں۔ اور الحمدللہ اس عزاخانے میں مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا کہ جو قرآن سے دور ہو، ایسا ہی ہے، میرا حسن ظن ٹھیک ہے، سارے قرآن سے وابستہ ہیں، جتنا پیار اہل بیت سے کرتے ہو اتنا ہی قرآن سے کرتے ہو، پکی بات ہے۔ ایک بے شک آیا بھی سب کرتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں۔ اگر دن رات علی 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 کرتے ہو، اتنا قرآن کو یاد کیا؟ دو توجہ ہے یا نہیں؟ جتنا علی کا ذکر کرتے ہو اتنا قرآن پڑھا۔ چلو یکم محرم سے لے کر اب تک، یہی میں مثال دے دیتا ہوں 4-5 دنوں کی، دن رات علی علی کر رہے ہو۔ اچھا ماہ رمضان پڑھتے ہیں، اچھا چلو سچ زبان سے نکل آیا، صلوات علی محمد و آل محمد کا۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت کا ذکر مہینے 12 مہینے کرتے ہو یا 1 مہینہ؟ خان صاحب نے کہہ دیا قرآن ہم 1 مہینہ پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے جتنا اہل بیت کو مانا اتنا قرآن کو کمزوری ہے۔ شیعو یاد رکھو، میں خود اس بات کے منبر پہ بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور افسوس سے کہہ رہا ہوں، ہم نے قرآن سے بے وفائی کی ہے۔ صحیح بات ہے، ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی، ہم نے قرآن سے اس طرح دل نہیں لگایا جس طرح رسول ہمیں دے کر گئے تھے۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، گلہ کریں گے، میرا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ فرقان میں ہے۔ قوم مصطفیٰ امت مصطفیٰ جتنی بیٹھی ہے ہر گھر میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ نا، ہر گھر میں قرآن ہے، پھر رسول کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑے گی کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا؟ سامعین محترم یقین کیجئے، دکھ ہوتا ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم نے قرآن کو صرف چومنے کے لیے رکھا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں رکھا۔ یقین کیجئے، یہ کیوں اتنی نوبت آ گئی، گمراہیاں پھیل رہی ہیں، گھر کے مسائل، منبر کے مسائل، تشیع کے مسائل، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں، کیونکہ ہم نے قرآن سے دین سیکھا ہی نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کے آخری بندے تک، اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، ترجمہ پڑھا ہوتا، تفسیر پڑھی ہوتی، کسی غیر ذمہ دار کی جرت نہیں تھی کہ منبر پہ آ کے تیرے میرے عقیدے خراب کر سکتا۔ حقیقت ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سنی سنائی باتوں پہ لگ پڑے۔ میں اگر یہاں کے کوئی قرآن کے مطابق بات کر رہا ہوں، آپ میرے حق میں بڑے نعرے لگائیں گے، اور اگر میرے ہی بات کوئی بندہ آ کے اسی کے خلاف بات کر
آپ اس کے آگے بھی واہ واہ کریں گے. کیوں آپ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ پھر آپ نے کہا چلو دونوں کو لگا دو، کوئی تو ہوگا. غلط بات ہے. اور میں یہ بھی گزارش کروں، یاد آ گیا میرے بعد بھی ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی پڑھتے ہیں، ذاکر صاحب بھی پڑھتے ہیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، کوشش کیا کریں کہ سارے مل کے سب کو سنا کریں تاکہ یہ عزا خانی اسی طرح آباد و شاد رہیں. جناب خان موسیٰ، سردار موسیٰ خان صاحب بھی پڑھتے ہیں، تو سارے تشریف رکھا کریں، مجلس عزا سماعت فرمایا کریں. ہم نے قرآن سے بے وفائی کی. ان مقاصد کے لیے قرآن بنا لیا جن مقاصد کے لیے قرآن آیا نہیں تھا. کب نکالتے ہیں ہم قرآن گھر سے؟ گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا گیا، کلخانی کا پروگرام ہے، آؤ جی رشتہ دار بیٹھے ہیں، دوست عزیز وقار بیٹھے ہیں، قرآن تقسیم کر دو، ختم، چلو پڑھو. میں منع نہیں کر رہا، پڑھیں، مردے کو ثواب پہنچتا ہے، لیکن قرآن کا مقصد مردوں کو بخشوانا نہیں تھا، زندوں کی ہدایت کرنا تھا. زندوں کی ہدایت کرنا تھا. اگر بالفرض وہ بندہ جس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو اس نے زندگی میں کبھی نہ کھولا ہو تو کیا مرنے کے بعد قرآن فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. سامعین محترم، گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی ہے، قرآن لے آئے. پہلے کیا تھا؟ 10-15 منٹ پہلے گھر میں ڈول باجا، گانے، ناچ گانا سب کچھ ہو رہا تھا. یہاں میرج ہال میں بیٹھے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے. جی رخصتی کا وقت آ گیا، سب کچھ بند کر دیجئے، لائٹ بند کر دے، بیٹی جا رہی ہے. لیکن جب بیٹی میرج ہال کے اندر آ رہی تھی تب کیمرے آن کیوں تھے؟ کیا تھوڑی دیر پہلے شریعت اور تھی، اب شریعت بدل گئی؟ ناراض تو نہیں ہوئے میری باتوں سے؟ لیکن جب جانے لگی لائٹس بند کریں، چادر لے کر آئے. کیا یہ دروازہ میرج ہال کا اور وہ گاڑی کا دروازہ، اس کے درمیان کوئی نیا دین آ گیا ہے جو تمہیں چادر یاد آ گئی؟ پہلے چادر کہاں تھی؟ جب سارا میرج ہال بھرا ہوا تھا نامحرموں سے تب تو اس کے بال بھی نکلے ہوئے تھے، اب باپ کے ساتھ گاڑی تک آ رہی ہے تو چادر یاد آ گئی. قرآن مجید لے کر آؤ، اس کے ساتھ پہ رکھو تاکہ قرآن کے سائے میں بیٹی رخصت ہو جائے. گھر سے سائے قرآن میں رخصت کی. آگے سسرال کے گھر گئی، ساس صاحبہ قرآن لے کر آ گئی، سر پہ رکھیے، گھر میں آ رہی ہے، قرآن کے سائے میں آ جائے. آ گئی. 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 6 دن گزرے، پیچھے باپ کو فون کر دیا، بابا جی میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، کچھ کیجئے. بابا جی میرے گھر میں پریشانیاں، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ یہ تم نے تو رحمت کے لیے قرآن کے سائے میں بھیجی تھی تاکہ زندگی اس کی پرسکون ہو جائے. قرآن کے سائے میں بیچنا تب فائدہ ہوگا جب باپ کے گھر میں قرآن کے مطابق زندگی گزارتی تھی. جب باپ کے گھر کی قرآن کھول کے نہیں دیکھا اور آج قرآن یاد آ گیا. نہیں سامعین محترم، جس مقصد کے لیے قرآن ہے اس مقصد کو یاد رکھیے. اگر دن میں 1 سپارہ پڑھتے ہو یا آدھا سپارہ پڑھتے ہو، اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ لو، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھو. الحمد للہ رب العالمین، اتنی آیت سمجھ جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا توحید کیا ہے اور ولایت کیا ہے. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. بس سامعین محترم، اچھا میں بس آخری بات کروں، زحمت تمام وقت بھی گزر گیا. ہم نے قرآن کو کس مقصد کے لیے رکھا ہو؟ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. آج ماشاءاللہ بکر میں موسم اچھا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے. مثال دے رہے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا کہ 2-4 دن کے بعد سیالکوٹ میں بارش آنے کا امکان ہے میرے علاقے میں. میں نے کوشش کی کہ میں گھر میں میسیج کر دوں یا کال کروں، کہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک جنریٹر پڑا ہوا ہے، اگر بارش آ گئی تو وہ خراب ہو جائے گا. میں نے کال کرنے کی کوشش کی مگر کال نہ ملی. میں نے کہا چلیں TCS میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں، لیٹر پہنچ جائے گا، گھر والے بارش آنے سے پہلے وہ لیٹر پڑھ لیں گے، وہ اندر کر لیں گے، ہم کافی نقصان سے بچ جائیں گے. میں نے لیٹر لکھا
اور اس کے اوپر حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے یہ لکھا کہ بارش آنے والی ہے سیالکوٹ میں 2-3 دن تک، آپ یوں کیجئے جو صحن میں جنریٹر پڑا ہے وہ اندر کر لیں تاکہ پانی سے بچ جائے اور ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ چلا گیا لیٹر، گھر پہنچے، ڈاکیا گھر میں پہنچا اور میری والدہ محترمہ کے ہاتھوں لیٹر دیا کہ آپ کے بیٹے کا لیٹر بکر سے آیا۔ میری والدہ نے لیٹر کھولا اور بڑی خوش ہوئی، ہمارے بیٹے نے ہمیں بکر سے یاد کیا ہے۔ آج بھی کوئی ایسی اولاد ہے جو دور جا کے ماں باپ کو یاد کرے؟ انہوں نے سینے سے لگایا چوما، میرے والد صاحب آئے، میری والدہ نے والد کے ہاتھوں میں دیا، دیکھیے آپ کے صاحبزادے نے بکر سے لیٹر بھیجا ہے۔ والد نے بھی چوما، انہوں نے کہا ماشاءاللہ۔ تو میری والدہ سے کہا کہ اس لیٹر کو کہیں پھینکنا نہ، سامنے الماری پہ سجا کے لگا دو، جب بھی دیکھیں گے ہمیں بیٹا یاد آ جائے گا۔ 2 دن 4 دن 6 دن عشرِ محرم ختم ہوا، میں گھر چلا گیا۔ تو جیسے ہی گھر میں پہنچا میری والدہ بھی آئیں، والد بھی آئے، استقبال کیا، سلام میں نے کیا، انہوں نے پیار دیا اور کہنے لگے کہ بیٹا ہم بہت خوش ہیں، تم نے ہمیں بکر جا کے ہمیں یاد رکھا اور تم بے فکر رہو، تمہارا لیٹر ہم تک پہنچ چکا ہے، وہ دیکھو اندر ہم نے دیوار پہ سجایا ہوا ہے، ہم جب بھی دیکھتے ہیں تمہاری یاد آ جاتی ہے۔ کتنے خوبصورت کور میں پھول بھی ہیں دائیں بائیں اور پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا لیٹر ہمارے نام آیا ہے۔ میں نے صحن میں دائیں بائیں نظر دوڑائی، میں نے کہا وہ جنریٹر کہاں گیا ہے؟ کہنے لگے بارش ہوئی تھی جل کے خراب ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا پڑھا نہیں تھا لیٹر؟ بیٹا سارا دن میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں، تمہارے ابا کام پہ چلے جاتے ہیں، اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ کھول کے پڑھا جائے۔ میں نے کہا جنریٹر خراب ہو گیا، میں نے بھیجا اس کے لیے تھا، بتاؤ یہ لیٹر چومنے چاٹنے سجانے کا کوئی فائدہ؟ بولیے کوئی فائدہ ہوا؟ جس مقصد کے لیے میں نے لیٹر بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا۔ چومنے سے پہلا دن کی تقریر یاد ہے آپ کو؟ پہلے دن کی عقیدت اور حقیقت پہ گفتگو کی تھی۔ چومنا عقیدت ہے، پڑھنا حقیقت ہے۔ ہاں، چومنے سے آپ کو ثواب تو مل جائے گا، رسول کی یاد تو آ جائے گی کہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا، آخری کتاب ہے، آخری نبی پہ نازل ہوا، جبریل لے کر آئے، یہ ساری باتیں تو یاد آ جائیں گی، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے کتاب تیرے گھر میں بھیجی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ نہیں سامعین محترم، قرآن سے محبت کیجیے، وقت نکالیے، نوجوانوں وقت نکالیے۔ کیا ہو جاتا ہے فیس بک واٹس ایپ کے لیے 24 گھنٹے وقت ہے، یہ بہانے ہیں کہ وقت نہیں وقت نہیں۔ اگر بندہ کچھ کرنا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیے، قرآن پڑھیے، گھروں کو مزین کیجیے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اللہ اکبر۔ دین کے قرآن کا نام حسین ہے، وفا کے قرآن کا نام عباس ہے۔ ہمارے مکتب کے بہت بڑے جید مرجع عالم دین گزرے ہیں، مجتہد ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی کربلا میں جاتے تھے نا، جس شہید کی زری پہ جاتے تھے مفاتیح الجنان اٹھاتے تھے، کتنی دیر مفاتیح سامنے رکھ کے زیارت پڑھتے رہتے تھے۔ حسین کی قبر پہ گئے، مفاتیح سامنے رکھی، دعائیں پڑھتے رہے۔ جناب علی اکبر کی قبر پہ گئے، مفاتیح سامنے رکھی، دعائیں پڑھتے رہے۔ لیکن جب آتے تھے نا حضرت عباس کی قبر پہ، کتاب بند کرتے، 2 فقرے کہتے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام۔ دوسرا سلام پڑھتے، مجھے معاف کرنا، السلام علیکہ یا حجاب زینب، علی کی بیٹی کے پردے میرا سلام، جس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ 3 دن کا مہمان ہے ام البنین کا لال، 3 دن کے بعد روز عاشور آ جائے گا۔ عزادارو
کربلا کے شہیدوں میں سب سے لمبا قد عباس کا تھا. مجھے معاف کرنا، آج سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے. علماء سے بہت پوچھا گیا کیا وجہ ہے، قد لمبا تھا قبر چھوٹی کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں 13 محرم کو جتنا سجاد کو ملا تھا. اجرکم اللہ. آزادارو تم نے تو سنا خالی بازو کٹے تھے، نہیں عباس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. باب الحوائج لقب میرے مولا کا، حاجات کی قبولیت کا دروازہ. یہ لقب عباس کو کیوں ملا ہے؟ گھٹی ہوئی حسرتیں لے کے دنیا سے چلا گیا. 19 رمضان بابا کے سر پہ ضرب لگی، تڑپا عباس. مولا حسین اجازت ہے میں دشمنوں سے بابا کا بدلہ لوں؟ فرمایا نہیں عباس تو کربلا کی امانت ہے. 28 صفر حسن بھائی کے جنازے پہ تیر لگے، پھر تڑپا. مولا اجازت ہے میں حسن کے قاتلوں سے بدلہ لوں؟ نہیں عباس تو کربلا کی امانت ہے. 28 رجب کو بی بی نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، بڑا جلال میں تھا. مولا اجازت ہے میں مدینے والوں سے پوچھوں؟ نہیں عباس تو کربلا کی امانت ہے. 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، تڑپا عباس. مولا اجازت ہے میں مسلمانوں سے پوچھوں؟ نہیں عباس تو کربلا کی امانت ہے. 2 محرم کو کربلا میں آئے، ام البنین کا لار تلوار لے کے حسین کے سامنے آیا. مولا آپ نے کہا تھا بابا کا بدلہ بھی کربلا میں، بھائی کا بدلہ بھی کربلا میں، زینب کا مدینہ چھوڑنے کا بدلہ بھی کربلا میں، تیرا مکہ چھوڑنے کا بدلہ بھی کربلا میں. مولا اجازت ہے کربلا آ گئی، بدلے لے لوں. آواز آئی نہیں عباس تو عاشور کی امانت. آزادارو 10 محرم کا سورج آیا، جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے، نادان مارے گئے، روتا ہوا آیا. مولا اب اجازت ہے. آواز آئی تو میری فوج کا جنرل، نظر یمینا و شمالا. مولا وہ فوج کا. شہادت کی راتیں شروع ہو گئی، ماتم کی راتیں شروع ہو گئی، گریہ کی راتیں شروع ہو گئی. اب مجھے منت کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے منظر میں کربلا لے کے آؤ. وہ کیسا منظر تھا جب بار بار اجازت مانگتا تھا، حسین کہہ کے ٹال دیتے تھے عباس تیرے بعد میری دنیا بیکار ہے، عباس تیرے بعد میں اکیلا رہ جاؤں گا. عباس سر جھکاتا ہوا واپس آیا. کیا دیکھا؟ ایک خیمے میں 4 سال کی بطول چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلیاں دے رہی تھی. فکر نہ کرو میرا چچا پانی لائے گا. چھوٹا سا جھولا 6 مہینے کا علی اصغر، سکینہ دلاسے دے رہی ہے اصغر پانی آ جائے گا، میرا چچا پانی لے آئے گا. آزادارو یہ صدا عباس نے سن لی، آنکھوں میں آنسو، جگر کباب ہو رہا تھا. آزادارو بھتیجی نے چچا کو آتے دیکھا، جلدی سے ابا کا دامن پکڑا. چچا مجھے اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے، چچا ذرا خیمے میں آئیے. میرے اصغر کی حالت یہ ہے، مچھلی کی حالت دیکھی ہے، جب اسے پانی سے نکالو پہلے تڑپتی ہے، دوسرا مرحلہ کبھی دائیں گرتی ہے، کبھی بائیں گرتی ہے، تیسرا مرحلہ کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں 10 محرم کو اصغر کی حالت یہ تھی، منہ کھلتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، بند ہوتا تھا تو کھلتا نہیں. بہن نے بھائی کی حالت چچا کو دکھائی، فرمایا سکینہ تیرے بابا کی طرف سے اجازت نہیں. چچا کی وکالت کرتے ہوئے بابا کی خدمت میں آئی. بابا میرا اصغر پیاسا ہے، بابا ہاشمی بچے پیاسے ہیں. حسین کو جب سکینہ کی پیاس پہ ترس آیا، فرمایا عباس جا پانی لے آ، تلوار نہیں لے کے جائے گا، مشکیزہ لے جا،
علم لے جا تلوار نہیں لے کے جائے گا. یہاں میں ایک جملہ پڑھوں گا, مجھے معاف کرنا. جب شام کے امن نبھا کے علی کی بیٹی مدینے میں آئی ہے نا, راوی کہتا ہے میں نے مدینے میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا, یا اہل یثرب قد قتل الحسین بے عرض کربلا, مدینے والوں حسین کربلا میں مارا گیا. راوی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, ہاشمیوں کے گھر سے ایک بی بی آئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں عصا تھا. کہا کیا کربلا والے مارے گئے؟ اس نے کہا ہاں بی بی, تیرا عباس بھی مارا گیا. عباس کا نام آیا, تڑپی, کہنے لگی میں نے تجھ سے عباس کا نہیں پوچھا. سامنے عباس کا ذکر نہیں کرتی تھی, اکبر کا ماتم کرتی تھی, اونا محمد کا ماتم کرتی تھی, قاسم کو روتی تھی, عباس کا ماتم نہیں کیا. ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے تڑپ کے کہا آقا زادی میں نے سنا ہے میرے غازی کو بس 10,000 نے مارا. اس وقت تڑپی فاطمہ کی بیٹی کہنے لگی اماں اگر پوچھا ہے تو سن لے, میرے عباس کی جرت کو نہیں جانتے تھے. رو کے کہتی تھی تلوار نہیں لے کر گیا تھا, مشکیزہ لے کر گیا. بی بی ام البنین نے کربلا کو دیکھا, لو سیفہ کا فی یدیک, کاش کے تیری تلوار تیرے ہاتھوں میں ہوتی, آج زینب اجڑ کے نہ آتی. یا زہرا ماتم کرو با وفا کا, ماتم کرو علمدار کا. عباس نے دریا پہ قبضہ کیا, مشکیزے کو پانی سے بھرا, مشکیزہ اپنے کاندھے پہ ڈالا, علم ہاتھ میں لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. ایک ظالم کہتا ہے خیموں تک پانی نہ جائے وگرنہ جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. ایک کمینے نے پشت سے وار کیا, عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. غازی نے مشکیزہ دوسرے بازو میں ڈالا, ایک کمینے نے دوسرے بازو کو وار کیا, بازو کٹ گیا. عباس نے مشکیزہ دانتوں پہ ڈالا, گھوڑے کو ایل لگائی, جتنی جلدی ہو سکے یہ پانی سکینہ تک جائے. ظالموں نے کہا فوج آ جائے, چاروں طرف سے گھیرا ڈالا. ظالم کہتے ہیں بازو کٹا چکا ہے, علم گرا چکا ہے, اس کی طاقت کہاں ہے؟ پتا چلا اس کی طاقت مشق سکینہ میں ہے. ظالم نے کمان میں تیر چھوڑا, تیر مشق پہ نہیں لگا, عباس کے جگر پہ لگا. رو کے کہا مولا یا حسین, مولا میری مدد کو آئیے, مولا میں تنہا رہ گیا. حسین نے چلنا شروع کیا, 2 لوہے غازی کی لاش پہ پڑھے. سنو گے لوہے کیا تھے؟ آپ لوہے پڑھے تو ماتم کرتے ہیں, وہ لوہا کیسا ہوگا؟ غازی کا لاشا تھا, حسین کھڑے تھے, دونوں ہاتھ کمر پہ آئے. الان ان کا سارا زہری, غازی میری کمر ٹوٹ گئی. دوسرا لوہا میری ماں بہنوں ماتم کرنا. رو کے غریب کہتا تھا غازی جب تک تو زندہ تھا ظالم جاگتے تھے, زینب سوتی تھی, آج کے بعد زینب کو کوئی سونے نہیں دے گا. آخری فکر آزادارو, بازو کٹا چکا, علم گرا چکا. میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ یہ روایت پڑھی تھی کہ کربلا میں ایک ذاکر غازی کا مصائب پڑھ رہا تھا. ایک سید کے خواب میں بی بی سیدہ آئی اور آ کے کہا ذاکر سے کہہ دے میرے عباس کی پوری شہادت پڑھا کرے. اس نے کہا بی بی اس نے پڑھا تھا